السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام طرح کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا ہے، اکیلا ہے اور ہماری جانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ ہم تمام انسان، چرند پرند، حیوانات اور نباتات اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی سے مشورہ اور کسی سے حکم کی اس کو ضرورت نہیں۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ غنی ہیں، اور آج کے درس کے اندر ہم لوگوں کی حاضری یہ اس کی فضل اور رحمت کا ایک ادنا سا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے کلام الہی کو بغور سن سکیں۔ سلسلہ دروس کے اندر اس سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 197 تک کی بات مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کے درس کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 198 سے لے کر 203 یعنی 203 تک ترجمہ و تفاسیر رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر تو عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے ہفتے والے درس میں حج کے متعلق بہت ساری باتیں اور عمرہ کے بھی متعلق بہت ساری احکام و مسائل گزر چکی ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی اسی مسئلے کو یعنی حج اور عمرہ کے مسئلے کو آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یقیناً حج یہ فرائض میں سے ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے حج بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسانی یہ پیدا فرمائی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ کے راستے میں جانے کا اور آنے کے خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہو اس کے اوپر فرض ہے، اور جو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی طاقت نہیں، اتنی پیسے کا انتظام نہیں، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور آپ ایک بات کو جان لیں کہ مذہب اسلام اور شریعت مطہرہ یعنی شریعت اسلامیہ، دین اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس اسلام کی بہت ساری خوبصورتی اس میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام نے انسانیت اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایک ایسا واحد مذہب اور دین ہے کہ جس میں نہ گورے کو کالے کے اوپر برتری حاصل ہے، نہ امیر کو کالے کے اوپر غریب کے اوپر برتری حاصل ہے، نہ مضبوط کو کمزور کے اوپر برتری حاصل ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس میں انصاف اور عدل ہے۔ اس دین کا ایک نچوڑ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر انصاف رکھا ہے۔ اگر ہم مختصراً یہ جان لیں کہ اگر ہم زمانے جاہلیت کی طرف جاتے ہیں، اس زمانے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی نہیں ہوئی تھی، یعنی مکہ المکرمہ کے اندر، اس شہر کے حالات کیا تھے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو ہم اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی بعثت سے پہلے جو بڑے بڑے جرائم اور گناہ اور معصیت تھے، ان میں سے یہ تھا کہ غلاموں کو ستانا۔ غلام بنانا کوئی غلط چیز نہیں، اس زمانے میں غلام کا رواج تھا، لیکن غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر عربی میں لغت کے اعتبار سے جائے تو غلام کا مطلب لڑکا ہوتا ہے، لڑکے کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔ اور ایک غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا تابع دار ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو اگر غلاموں کے یہاں دیکھا جائے تو غلاموں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ تو غلام بڑی دور کی بات ہو گئی۔ عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جو جیسا چاہا اس کے ساتھ سلوک کر دیا۔ اور اس میں بھی عورتوں کے اندر بھی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یعنی بچی پیدا ہونا کسی کے گھر میں یہ باعث شرم والی ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں بچی پیدا ہو گئی،
2 ہو گئے تو اور زیادہ شرمندہ باپ ہو گیا، 3 بچیاں ہو گئی تو اور زیادہ شرمندہ ہو گیا. تو اس طرح کچھ حالات تھے زمانے جاہلیت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم اور بہتر کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کو قائم کیا، انصاف کو، جسٹس جس کو کہتے ہیں، وہ قائم ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی امیر کوئی غریب کو ڈرا دھمکا کے اس کے حقوق کو چھین لے اور بولنے والا کوئی نہ ہو. یہ عدل قائم کرنا، یاد رکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر جو بنیادی چیز ہے جہاں سے معاشرہ سنورتا ہے، بنتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور جس معاشرے میں اللہ کی رحمت آتی ہے، اس معاشرے میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے؟ اول کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. جس سرزمین پر شرک ہوگا، جس معاشرے میں ہوگا، جس گھر میں ہوگا، وہ شرک جو ہے فتنے کو جنم دیتا ہے. یاد رکھیں کبھی بھی امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ عدل، جو سب سے بڑی بات ہے شرک کے بعد، عدل ہونی چاہیے، انصاف. آج کل کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی امیر آدمی کرائم کر کے بہت بے فکر رہتا ہے، اس کو نیند بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بچ جائے گا، اسے پتہ ہے کہ اس کی طاقت، اس کی پاور، اس کی پہچان یہ جو ہے اس کو بچا لے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست مدینہ قائم کیا تھا، آپ یاد رکھیں کہ اس ریاست کی طرف، اس اسٹیٹ کی طرف ہم جاتے، اس ماحول کی طرف، تو وہاں ایک سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہاں انصاف تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ستا لے یا کسی کی چیز کو ہڑپ لے اور وہ بچ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونا اور ان چیزوں کو قائم کرنا اور اس طریقے سے حقوق دلانا کہ غیر لوگ، خاص کر یہود و نصارہ بھی آپ کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اس نے حق کی بات کو اجاگر کیا اور ہم تک پہنچایا. اسی حق میں ایک ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، جو نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ قرآن جس نے اللہ کے رسول کے اوپر جو نازل ہوتا گیا وقتاً فوقتاً جو نازل ہوا، تو یہ قرآن کیا ہے؟ اسی قرآن میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو، یعنی حسن سلوک کرو لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کہا گیا ہے. تو یہ قرآن چونکہ عربی زبان میں، ہم سے پہلے جو لوگ تھے یا ہم سے پہلے جو نسلیں تھیں ان میں سے بعض لوگ قرآن کو جانتے تھے ترجمہ تفاسیر کے ساتھ، لیکن بہت سارے لوگ اکثریت نہیں جانتی تھی. تو اس طریقے سے کوشش کیا جانا آپ لوگوں کے طرف سے، مادھیم سے، کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، لوگوں تک اس کی بات پہنچائی جائے. تو یقین جانیں کہ یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے. آپ تھوڑا سا ہی سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ درس کا انتظام نہیں ہوتا تو ہم ویسے ہی رہتے جیسے پہلے رہ رہے تھے، یا ہماری نسل ویسی رہتی جیسا کہ ہم بڑے ہو گئے. لیکن اللہ نے ہمیں شعور دیا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ ہم نے سیکھا. لیکن سیکھا تو ہم نہیں نہ سیکھا، پورے لوگ تو نہیں سیکھے. تو یہاں پر جو اس طریقے سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا جو انتظام کیا گیا، یہ ہر جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ پیغام میں ہے کیا. یہی وجہ ہے کہ اب جیسے قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن کو ریڈنگ کر کے ختم کر چکے اپنی زندگی میں. ہم کو امید ہے کہ ہر انسان 1000 مرتبہ سے اوپر ہی ختم کیا ہوگا. اب اس کے بعد کوئی کہے کہ اچھا شراب حرام ہے تو بڑا عجیب و غریب بات لگے گی. ہم 1000 مرتبہ پڑھے ہیں اور اسی قرآن میں کہ شراب حرام، یہ ایک مثال ہے. تو اس کو نہیں پتا چلا پڑھنے والے کو کہ شراب حرام ہے کہ نہیں، وہ پوچھ رہا سوال. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترجمہ نہیں سمجھ رہا، اسے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، عربی زبان میں ہے. تو اس کا ایک انتظام کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بات ہے. اور ہم اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بالخصوص کہ انتظامیہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جہاں تک ہم لوگ دین پھیلانے میں کامیاب ہو سکے اللہ ہم سے خدمت لے، کام لے، اور اللہ ہم کو بھی اور ہم سب کو بھی، کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی ہدایت دے. آمین. اللہ نے کہا لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. سورہ بقرہ آیت نمبر 198 198. اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. تم کو تمہارے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. یہاں پر مراد ہے کہ پہلے جب لوگ حج کو جاتے تھے تو آپ جانتے تھے کہ آج کی طرح فیسلٹیز نہیں تھی، یا سواریاں نہیں تھی، ایروپلین نہیں تھا، ٹرین نہیں تھی، پانی جہاز نہیں تھا. لوگ اونٹوں پر اپنے جانوروں پر سفر کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ٹائم لگتا تھا کہ اگر کوئی عراق سے چلا، کوئی بغداد سے چلا، کوئی قاہرہ سے چلا، کوئی مصر سے چلا، تو ایک سفر ہوتا تھا، لمبا چوڑا سفر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حج کے سفر میں اگر کوئی تجارت کر لے، جیسے ہم سب حج کو جا رہے ہیں اس زمانے میں، تو ظاہر سی بات ہے 1 مہینے کا سفر ہے، تو 1 مہینے میں ہر انسان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، ہر انسان رخت سفر باندھ لیتا ہے، لیکن ختم ہو جاتا ہے سامان. ہم نے حج کے لیے، حج پہ جانے کے لیے بہت سارے سامان رکھ لیے، کچھ سامان ضائع ہو جاتا ہے، کچھ سامان سڑ گل جاتا ہے، کھانا ہے وہ خراب ہو گیا.
1 مہینے کا سفر ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی حاجی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی حاجی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں راستے میں کچھ ایسی سامان لے لیتا ہوں جس سے میں لوگوں کو بیچوں گا، جو لوگوں کی ضرورت پڑے گی، جس کو تجارت کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یا فضل سے مراد کیا ہے؟ تجارت ہے. کہ سفر حج میں اگر کوئی تجارت کر لیتا ہے تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جملہ سفر حج میں، سفر میں، احرام باندھنے کے بعد نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سفر کا لفظ لگاؤ، سفر حج میں، حج کے سفر میں. ایسا نہیں کہ احرام باندھ لیا اور 8 ذی الحجہ سے لے کر 10 یا ایام تشریق تک جو حج کے ارکان ہے اس کو چھوڑ کر ہم تجارت کرنا یا کوئی سامان فروخت کرنا شروع کر دیں. نہیں، ایسا نہیں. حج کے سفر میں، پھر لوٹنے کے وقت بھی سفر ہوتا ہے، اس میں بھی ہم اپنا کوئی کام. تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی گناہ نہیں. لیس علیکم جناح، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. اب اللہ بیان کر رہا ہے عرفات کے متعلق کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم عرفات سے لوٹو، واپس آؤ، تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک. مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے. مزدلفہ میں جب تم آؤ، عرفات سے جب لوٹو تو کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ آنا ہے. مزدلفہ میں جب تم پہنچو تو فذکروا اللہ، اللہ رب العالمین کا تم ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب اللہ نے ذکر کے بارے میں بتایا کہ ہم کیسا ذکر کریں. جب مزدلفہ پہنچے، مشعر الحرام پہنچے، تو ہم کیسا ذکر کریں؟ اللہ رب العالمین بیان کرے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کو ویسے ہی یاد کرو، ویسا ہی اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دیا. اب اس کا بات اس چھوٹی سی ٹکڑے کو اب سمجھیے. یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے ہدایت. اللہ نے یہ ہدایت فرعون کو نہیں دیا، جبکہ فرعون کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، قارون کے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں تھی، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دیا. ابو طالب کو اللہ نے کیا ہے؟ ہدایت نہیں دیا. ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا، اتبا، شیبہ، جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، جبکہ یہ سب بہت اپنے زمانے کے پاورفل شخصیت تھے. ہر دور میں اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا ہم لوگوں کو یا ہماری نسلوں کو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے. کیونکہ جنت اسی صورت میں ہمارے اوپر لازم ہوگی جب کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. جب ہمیں ہدایت ہی نہیں ملے گی تو جنت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے غیر مسلم، وہ غیر ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہم لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تو ہم امید رکھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم مشعر حرام پہنچو یعنی مزدلفہ پہنچو تو تم اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ، اس کا ذکر ویسا ہی کرو کما ہداکم، جیسا اس نے تم کو ہدایت دیا. مطلب نہیں سمجھے؟ ہدایت ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جنت کے دعوے دار ہو گئے. ہدایت بڑی قیمتی شے، اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز ہو ہی نہیں سکتی. آپ دنیا کی پوری دولت لے لیجئے، ہدایت خریدنے کے لیے نہیں مل سکتی، کیونکہ ہدایت بازار میں ملتی نہیں اور نہ کوئی قیمت اس کی ہوتی ہے. یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، جو اللہ کا خصوصی کرم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہدایت یافتہ نہ ہوتے تو تم جہنم میں چلے جاتے. تو جیسے اللہ نے تم کو ہدایت دی یعنی تم کو جہنم سے بچا لیا، تو کوئی انسان جہنم کی کیا قیمت لگا سکتا ہے؟ جہنم سے بچنے کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ بالکل نہیں لگا سکتا. تو تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، کیا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں یقیناً بہت قیمتی اور انمول تحفے سے نوازا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ تم اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، پھولے ہوئے تھے، گمراہیوں میں تھے. اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ تم اس سے پہلے گمراہیوں میں تھے. اللہ نے تم کو ہدایت بخشی، گمراہیوں سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر، بدعات و خرافات اور شرک سے نکال کر اللہ کہاں لایا آپ کو؟ توحید کی طرف، دین کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، شریعت اسلامیہ کی طرف. جیسے اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہمیں ہدایت دے دی، تم اس پر اتنا ہی اللہ رب العالمین کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 199 199 کے اندر بیان فرما رہا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے سارے لوگ لوٹتے ہیں. پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے سارے لوگ لوٹتے. یہ بھی ایک حج کے متعلق ہے. چونکہ دیکھیے حج میں جو مقامات ہیں جیسے منا ہے، مزدلفہ ہے، جمرات ہے جہاں پر شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں حدود حرم میں. لیکن ایک مقام ایسا ہے جو حرم سے باہر ہے اور وہ مقام عرفات. یہ بات یاد رکھیں، حدود حرم یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر کچھ حدود ہے جس میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے. مکہ ایک بڑا شہر ہے، مکے کے اندر غیر مسلم جا سکتے ہیں،
हिंदू भी जा सकता है, ईसाई भी जा सकता है, क्रिश्चियन और यहूदी दीगर जो कौमें जा सकती हैं। लेकिन जो मक्के का जो एक हुदूद बांधा हुआ है, जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम पासपोर्ट रखने वाले अंदर जा सकते हो, चेकअप होती है वहाँ पे, कोई आम आदमी नहीं जा सकता गैर मुस्लिम। ये बात याद रखें। अरफात एक ऐसी जगह है जो हुदूद हरम से बाहर है, जो उसका हुदूद मुकर्रर है उससे बाहर कौन सा जगह है? अरफात। और अरफात जो है ये हज के तमाम अरकान में से सबसे बड़ा रुकन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल हज अरफातुन, यानी अरफात में लोग चले गए तो समझो हज मुकम्मल हो गया। यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने कह दिया। अरफात में कब जाते हैं? 9 जिलहिज्जा को। 8 जिलहिज्जा से हज शुरू होता है, कितने जिलहिज्जा तक? 10 जिलहिज्जा तक। उसके बाद अयाम तशरीक भी हज ही के रुकनों में से, लेकिन उतना खास नहीं है, वो बात इंशाल्लाह भी आगे आएगी। लेकिन अरफात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल हज अरफात, हज अरफात ही का नाम है। कोई और रुकन छूट जाए तो उसके लिए हम हदी या कुर्बानी करके उसको पूरा कर सकते हो, जैसा कि पिछले दर्स के अंदर ये बात गुजर गई। लेकिन अरफात छूट गया तो आपका हज ही नहीं होगा। यानी ये बतलाने का मतलब ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कितना अहम रुकन है अरफात, जो मैदान अरफात में लोग जमा होते हैं। अल्लाह ने कहा सुम्मा अफीजु मिन हैसु अफाज़न नास, फिर तुम वहां से लौटो जहां से सारे लोग लौटते थे। असल में मुशरिकीन मक्का भी हज करते थे, बात मैंने बतलाई थी पिछले हफ्ते, वो भी हज करते थे। उनको मुशरिक इसलिए कहा क्योंकि अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते थे, इसलिए उनको मुशरिक कहा जाता है। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? वो देखते थे कि अरफात तो बड़ा दूर है, हुदूद हरम में नहीं है, हरम से बाहर है, तो वो क्या करते थे? वो मुज़दलिफ़ा से वापस आ जाते थे। मशअर हराम जिसको कहा गया है ऊपर वाली आयत के अंदर, तो वो क्या किया? मुज़दलिफ़ा से ही वापस बैक हो जाते थे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हज का जो रुकन है कि तुमको अरफात से वापस आना है, तुम उनके चक्कर में मत रहिए। वो क्या करते थे, लेकिन ये हुक्म सही नहीं है, ये तरीका भी सही नहीं है। सुम्मा अफीज़ु मिन हैसु अफाज़न नास, फिर तुम वहां से लौटो जहां से सारे लोग लौटते हैं, और लौटने के बाद वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह हमसे जो गलतियाँ जो खामियाँ हुई हैं। चूँकि हज है ही ऐसी चीज़ जहाँ हम अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए जाते हैं, कि जो कुछ हमसे जाने में या अनजाने में, या हो सकता है किसी न किसी तरीके से हमसे गुनाह सरजद हुए हैं, उसकी तलाफ़ी के लिए हम हज करते हैं कि हज पे जाएं और उन चीज़ों को हम अल्लाह के बारगाह में रखें और दुआ करें और मांगें और बख्शिश मांगे और रोए गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह ताला हमें पाक साफ करते। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, ये भी अल्लाह ने कहा कि वस्तगफिरुल्लाह इन अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, इसलिए बख्शिश मांगो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की सिफात है कि अल्लाह क्या है? माफ़ करने वाला है, गफ़ार है, गफूर है, रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो तुम अल्लाह से बख्शिश तलब करो, ये सोचकर मांगो कि अल्लाह बख्शने वाला है। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 200 में बयान किया, फ़ाइज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, जब तुम हज के सारे अरकान मुकम्मल कर लो। मनासिक हज इसी को कहा जाता है, मनासिककुम, जब तुम सारे अरकान को पूरा कर लो, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो पूरा करने के बाद अब तुमको क्या करना है? अल्लाह ताला का जिक्र करना है। हज के अरकान को मुकम्मल करने के बाद जो 3 दिन बचते हैं, जिसको अयाम तशरीक कहा जाता है, 11, 12 और 13। हज कितने दिन होती है? 8, 9, 10, और उसके बाद 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा और 13 जिलहिज्जा, इसको कहते हैं अयाम तशरीक। चूँकि अयाम तशरीक की बात है तो इसमें एक मसला हम याद कर ले और समझ ले अच्छी तरीके से, कि जैसे हमारे यहाँ एक मसला है कि कुर्बानी कितने दिन होती है ना? कुर्बानी कितने दिन होती है? तो बाज़ लोग 3 दिन कहते हैं, बाज़ लोग 4 दिन कहते हैं। सवाल ये है कि 3 दिन क्या सही है कि 4 दिन जो समझते हैं वो सही है? 3 दिन जो समझते हैं तो कहाँ से समझते हैं, 4 दिन वाले कहाँ से लाते हैं? ये बहुत अहम मसला है और हमारे दरमियान इख्तिलाफ रहता है, तो उसको ज़रा सा मुख्तसरन में आप समझने की कोशिश करें। देखिए, कुर्बानी का दिन जिस दिन हम लोग कुर्बानी करते हैं 10 जिलहिज्जा, 10 जिलहिज्जा को हम लोग कहते हैं यौमुन नहर। नहर माने होता है ऊँट को जो ज़बह करते उसी को नहर कहा जाता है, उसी से लफ्ज़ लिया गया यौमुन नहर, जिसके माना होता है कुर्बानी का दिन। और कुर्बानी से ठीक 1 दिन पहले यानी 9 जिलहिज्जा को, उसका भी एक नाम है यौम अरफात, अरफात का दिन, जिसमें हम और अब गैर हाजी जो हज नहीं कर रहे रोज़ा रखते हैं, है ना? हदीस के अरफात के दिन अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मुस्लिम की भी रिवायत है
کہ जो अरफात के दिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह उसके एक साल, मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि एक साल आगे और एक साल पीछे के गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा, है ना वो अरफात। तो 9 जिलहिज्जा को यौम अरफा कहा जाता है, 10 जिलहिज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है। जो लोग कहते हैं कुर्बानी 3 दिन है, वो कहते सही हैं लेकिन वो समझते थोड़ा सा गलत है। कैसे? अब 10 जिलहिज्जा के बाद 3 दिन 11, 12 और 13 को कहा जाता है अय्याम तशरीक। यौम की जमा अय्याम आती है अरबी के अंदर, उर्दू में भी हम लोग कहते हैं, जैसे यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़ यौम। हालांकि लफ्ज़ यौम ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में दिन कहा जाता है, आज़ादी का दिन। तो यौम की जमा आती है अय्याम, यौम की जमा क्या आती है? अय्याम। अय्याम तशरीक कितने दिन है? 3 दिन है, 11, 12 और 13। अगर जैसे 11 का नाम है यौम तशरीक, 12 का भी नाम है यौम तशरीक और 13 का भी नाम है यौम तशरीक, तो 3 मरतबा यौम लेने से अच्छा है कि वाहिद के बाद जमा कर दे, यौम को अय्याम कर दे, तशरीक तशरीकी रह जाता है। बात समझ आ रही है ना? 3 दिन के जो कायल हैं वो यौमुन नहर को भी गिन लेते हैं, 10, 11, 12 और उसको बोलते हैं। अगर हम यौमुन नहर को यौम तशरीक कह दें तो गलत हो जाएगा, उसका अपना इंडिविजुअल एक नाम है। 10 जिलहिज्जा का एक नाम है, यौमुन नहर कहा जाता है, उसको यौम तशरीक नहीं कहा जाता। यौम तशरीक 11 से शुरू हो रहा है तो 11, 12, 13 होगा। अगर हम 10, 11, 12 कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि तब तो यौमुन नहर का 2 नाम हो जाएगा, एक यौमुन नहर, एक यौम तशरीक। अय्याम तशरीक 3 दिन है, इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं, किसी का। गिनती कहाँ से हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। गिनती हम 10 तारीख से गिनते हैं, इस वजह से हम 12 तक समझते हैं, जबकि उसका एक अपना अपना पर्सनल नाम है, ज़ाती नाम है यौमुन नहर। 10 जिलहिज्जा को यौमुन नहर कहा गया है और हदीस की सारी किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह के रसूल यौमुन नहरी कहा है, यानी 10 जिलहिज्जा। जो लोग 4 दिन के कायल है वो सही गिनते हैं। 9 तारीख को यौम अरफा, 10 तारीख को यौम नहर, 11 यौम तशरीक, 12 यौम तशरीक और 13 यौम तशरीक। तो उस हिसाब से हम जोड़े तो 3 दिन यौम तशरीक और 1 दिन यौमुन नहर, कितने दिन हुए? 4 दिन हुए। ये सही और किताब और सुन्नत से साबित शुदा मसला है ये कुर्बानी के बारे में, इसलिए कहा जाता है कुर्बानी 4 दिन है। गिनती ही में हम लोग गलत हो जाते हैं, हमें यौमुन नहर को यौम तशरीक में नहीं लाना है। अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, जब तुम हज के अरकान को मुकम्मल कर चुको तो फ़ज़्कुरुल्लाह, अब उसके बाद अल्लाह का जिक्र करो। कब करना है अल्लाह का जिक्र? 10 तक हम सारे अरकान पूरा कर लिए। 10 जिलहिज्जा को हमने शैतान को पत्थर भी मार दिया, इसको रमे जमरात कहा जाता है। 10 जिलहिज्जा को हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने के बाद हलक कराते हैं, बालों को छीलते हैं, फिर उसके बाद तवाफ भी करते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में। ये सब करने के बाद 11, 12, 13 3 दिन शैतान को पत्थर मारते हैं लोग अय्याम तशरीक में। उसके बारे में अल्लाह कहता है जब तुम पूरा कर चुको तो उसमें 3 दिन खूब अल्लाह का जिक्र करो। 3 दिन अय्याम तशरीक में फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसा कि तुम अपने आबा और अजदा को याद किया करते थे, जिक्र किया करते थे। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? हज के बाद अय्याम तशरीक में एक